اردو ازم کے معزز دوستوں، میں ہوں ذیشان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک دلچسپ کتاب، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میرے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آدم سے محمد تک قرآن مجید۔ الحمدللہ کہ تم نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یا یوں سمجھ لو کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں جو اس نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجیں، تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کون ہے، دنیا میں کون کون سی باتیں کرنے کی ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور کون سی باتیں چھوڑنے کی ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ہم کو قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تاکہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اچھے کام کیے ہوں اس کے بدلے اس کو جنت ملے اور وہ وہاں ہمیشہ رہے، اور جو اس کا جی چاہے وہ اس کو ملے۔ اور جس نے ایسے کام کیے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے سے منع کیا ہے، اس کی سزا دوزخ ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ رحم کرنے والا ہے، جس کو چاہے بخش دے۔ امتیں، دنیا میں جو لوگ پہلے آئے تھے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانا۔ ان کا انجام دنیا میں بھی خراب ہوا اور مرنے کے بعد بھی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور مرنے کے بعد بھی ان کو جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ۔ قرآن مجید کا مقصد معلوم کرنے کے بعد تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اللہ کون ہے۔ اس ذات کا سمجھنا عقل کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق قرآن میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے۔ اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اس نے پیدا کیا ہے۔ بغیر اس کی مرضی کے کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے سب اس کو معلوم ہے۔ آسمان اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو۔ وہ اس کا انتظام کرنے سے تھکتا نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز ہے وہ اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتی ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ وہی سب کو رزق دیتا ہے، جسے چاہے تھوڑا، جسے چاہے بے حساب، اس کے اختیار میں ہے۔ جسے چاہے سلطنت دے، جس کی چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ دین و دنیا کی سب بھلائیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی اولاد دیتا ہے، جسے چاہے بیٹا دے اور جسے چاہے بیٹیاں، جسے چاہے دونوں، جسے چاہے کچھ نہ دے۔ وہ کسی کو بھلائی دینا چاہے تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، اور جو تکلیف کا مستحق ہوتا ہے اسے بدلنے والا کوئی بھی نہیں۔ اس نے آسمان، سورج، چاند، تارے، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو ہماری خدمت پر لگا دیا ہے۔ اس نے ہماری اچھی اچھی صورتیں بنا دیں۔ اس نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت اور فرما برداری کریں۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ہم کو بتایا ہے کہ ہم خود بھی قرآن مجید پڑھتے رہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھاتے رہیں۔ فرشتے، یہ اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہیں اور بہت طاقتور ہیں۔ ان کی شکل و صورت کیسی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ فرشتے کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے۔ یہ صرف اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں
लाखों फरिश्ते इस तरह इबादत करते रहते हैं जिस तरह नमाज में खड़े रहते हैं, और क़यामत तक इस तरह खड़े खड़े अल्लाह की तारीफ बयान करते रहेंगे। इसी तरह रुकू और सजदे में लाखों तारीफ़ें बयान करते रहते हैं। अल्लाह फरिश्तों के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ काम लेते रहते हैं। उनके सबसे बड़े और मशहूर फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही यानी अल्लाह का पैगाम लेकर आया करते थे। जब अल्लाह का बंदा अकेला या जमा होकर अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते भी उनके आसपास जमा हो जाया करते हैं और उनकी बख्शिश के लिए अल्लाह से दुआएं करते हैं। शैतान, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में जिन भी हैं जो हमको दिखाई नहीं देते मगर जिन हमको देख सकते हैं। ये बहुत ताकतवर होते हैं और जहाँ चाहे थोड़ी सी देर में जा सकते हैं। अल्लाह ने आदमियों को मिट्टी से और जिन्नों को आग से पैदा किया है। ये जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। जिन्नों में सबसे बड़ा जिन शैतान है, इसका नाम अबलीस है। ये पहले आसमान में रहता था और अल्लाह की इबादत करता था। अल्लाह ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यानी इंसानों के सबसे बड़े बाप को बनाया तो फरिश्तों और अबलीस से कहा कि इनको सजदा करो। सब फरिश्तों ने अल्लाह का हुक्म माना और इंसान को सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा ना किया। अल्लाह ने फरमाया, जब मैंने तुझको हुक्म दिया तो किस वजह से तूने सजदा ना किया? शैतान ने कहा, मैं इससे अच्छा हूँ, मुझको आपने आग से बनाया है और इसे मिट्टी से बनाया है। अल्लाह ने फरमाया, तू बहशत से उतर जा, तू इस काबिल नहीं कि यहाँ गुरूर करे, तू जलील है। शैतान ने कहा कि मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दी जाए। अल्लाह ने फरमाया कि जा, मोहलत दी जाती है। शैतान ने फिर कहा, मुझे तो आपने मलऊन किया है, मैं भी इनको सीधे रास्ते से बहकाऊंगा, इनके आगे से और पीछे से, इनके दाएं से और बाएं से आऊँगा और इनमें से अक्सर आपका शुक्र अदा न करेंगे। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहाँ से जलील मरदूद। जो लोग उनमें से तेरा कहना मानेंगे उन सब को और तुझको जहन्नम में भर दूंगा। उस वक्त से शैतान हम सब का दुश्मन है और चाहता है कि हम अल्लाह की इबादत ना करें, दुनिया में रहकर अच्छे काम ना करें, नमाजें ना पढ़ें, माँ बाप का कहना ना मानें, झूठ बोलें, चोरी करें, कमज़ोरों को सताएं और परेशान करें, किसी की रहनुमाई ना करें, ताकि अल्लाह से जो बात उसने कही है वो उसको पूरा कर दिखाए। अगर शैतान के कहने में आ गए तो अल्लाह ने भी जो शैतान से वादा किया है वो उसको पूरा करेंगे, यानी शैतान को जो उसका कहना मानेंगे सबको जहन्नुम में भर देगा। अल्लाह हम सब को जहन्नुम से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।